مختصر حمد و ثنا کے بعد 30ویں پارے کی ایک مشہور اور چھوٹی سی سورت جس کا نام سورۃ العصر ہے، اللہ تعالیٰ یہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے، الا الذین ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے۔ سارے کے سارے انسان اس میں آ گئے کہ سب خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، صرف یہ لوگ خسارے سے نکلیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے یہ فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس میں ہر بندہ ہی آ گیا، میں بھی آ گیا، آپ بھی آ گیا۔ خسارے سے نکلنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ تو ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے وہ خسارے سے نکل آئیں گے، باقی سارے کے سارے خسارے میں رہیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو دنیا اپنا بزنس اچھا کرتی ہے کہ کہیں خسارہ نہ ہو جائے، بڑا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اچھے ایکسپرٹ بندے، پڑھے لکھے جو اچھے بزنس کو جانتے ہیں، آئی ٹی کو جانتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں کہ بزنس کرنا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، پھر اس جگہ پہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں مارکیٹ میں کرنا ہے، فلاں آئٹم کا کرنا ہے۔ بندہ بڑا کچھ سوچتا ہے، تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں خسارہ نہ ہو جائے، اور پھر بندہ اس کے پاس دنیا جہاں کا سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے، تو وہ خسارے کے اندر ہے۔ ایک بندہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یار کوئی ایسا کام بتاؤ، پیسے میرے کو موجود ہے، کوئی ایسا کام بتاؤ جتنا گھاٹا پہ جائے۔ کبھی آپ نے ایسا سوچا، سنا کبھی کہ کوئی بندہ کسی کو کہتا ہو کہ یار کوئی ایسا کام بتاؤ کہ انویسٹمنٹ کرو تاکہ مجھے گھاٹا پہ جائے؟ کبھی نہیں کہتا۔ تو انسان بڑی بڑی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ ایم بی اے کر کے آیا، یہ 12 پڑھ کے آیا، اس کو پتا ہے کہ بزنس کیسے کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا 12 پڑھ آوے، ڈگریاں آ جائیں، سارا کچھ بندے کے پاس آ جائے، تو کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس اپنی ذاتی دکان ہے، ذاتی گاڑی ہے، ذاتی گھر ہے، اس کے پیسے بینکوں میں بھی پڑے ہیں، اور اسے کسی قسم کا فکر فاقہ نہیں ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب بزنس مین ہے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ خسارے میں جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ بندہ ایمان لانے کے بعد اگر اعمال نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، صاحب نصاب ہے، زکات نہیں دیتا، صاحب استطاعت ہے، حج پہ نہیں جاتا، تو یہ بندہ خسارے میں ہے۔ بندہ جس وقت مسلمان ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھ کے، سب سے پہلا جو فریضہ اس کے اوپر آتا ہے وہ نماز کا فریضہ آتا ہے۔ بندے نے کلمہ پڑھا، جو وقت چل رہا ہے، ظہر کا وقت ہے، فوراً اس کے اوپر ظہر کی نماز وہ فرض ہوگی، اسے ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزے ابھی وہ 8 مہینے بعد جا کے رکھے، ہو سکتا ہے کہ 11 مہینے بعد جا کے رکھے، کہ روزے تو جب آئیں گے تب رکھے گا۔ اگر اس کے پاس استطاعت موجود ہے، حج تو تب کرے گا جب حج آئے گا نا، حج سے اگلے دن یہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر حج تو اس پر 1 سال بعد اسے دوبارہ کرنا پڑے گا نا۔ ایسے ہی زکات ہے، 1 سال جب مال پہ گزر جائے، لیکن یہ بندہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو نماز فوراً۔ اب دیکھنے والی، سوچنے والی بات یہ ہے کہ کچھ اعمال جو اس کے اوپر فرض ہوں گے 8 مہینے بعد، 12 مہینے بعد، 11 مہینے بعد، جب بھی فرض ہوں گے، نماز فوری طور پہ فرض ہو گئی ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس ایم بی اے کی ڈگری موجود ہے، بڑا کامیاب ہے، اچھی
اس کی जॉब है, पैसे ने वादू आ जाते ने कि जितना चाहे खर्च करे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, नेक अमाल नहीं करता, वो बंदा खसारे में चला जाएगा। कुरान कहता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। एक बंदा उसका इतना बिजनेस है, अपने मुल्क में भी है, बैरून मुल्क है, कभी इस मुल्क में जाता है, कभी उस मुल्क में जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इधर से हो रही है, उधर से हो रही है, बड़ा इसका कारोबार है, इसके कंटेनर यहाँ से दुनिया वहां में जा रहे हैं, दुनिया जहां से कंटेनर इधर आ रहे हैं, बिल्डियां इसकी यहाँ से दूसरे पूरे शहरों में जा रही हैं। तो अगर इसके अंदर नमाज की 5 वक्त की नमाज की जमात के साथ, पाबंदी के साथ हमेशा नमाज की पाबंदी नहीं करता, ये बंदा खसारे में है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। एक बंदा, उसकी इतनी जमीनें हैं, वो ट्रालियां ट्रक भर भर के अपने अनाज की, अपने फसलों की शहरों में भेजता है, पैसे वादू हो जाते हैं, चौधरी साहब नमाज नहीं पढ़ता। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। इंसान की पीछे फैक्ट्री लगी हुई है, आगे उसकी जो तरसील हो रही है, आगे जो उसका माल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां कहां करके इतने उसने आगे सेल्समैन रखे हैं, इतने डीलर रखे हैं, क्या कुछ उसने नुमाइंदे वगैरह कर रखे हैं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो खसारे में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है कि बंदा नुकसान में है, खसारे में है। तो जो बंदा नेक अमाल करता है, वो है कि पता ये चला कि बंदा जब ईमान के दायरे के अंदर आ जाता है, फिर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो नमाज ही ना पढ़े। आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ जुमे के जुमे तशरीफ लाते हैं, कुछ ऐसे बंदे ने जेड़े ईदो ईद नजर आते हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं मर्जी चाही तो 2 पढ़ ली, जी में आया तो 3 छोड़ दी। कुछ ऐसे बंदे मौजूद हैं, हम अक्सर दोस्तों को पूछते हैं। मैंने कल परसों एक बच्चा था, उसे पूछा कि बेटे नमाजें कितनी पढ़ते हो? कहता जी 2 छोड़ दीजिए, 3 पढ़ ली हैं। तो 2 छोड़ दी, 3 पढ़ ली। वो हमारे पास दफ्तर में मुलाजिम है, मैंने पूछा कितनी नमाजें पढ़ते हो? जोर हमारे साथ रहता है, असर हमारे साथ रहता है, मगरिब हमारे साथ रहता है, फजर में घर होता है, इशा में घर होता है, तो ये 2 छोड़ देता है, 3 पढ़ लेता है। तो बात ये है कि हर जगह पे आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि कुछ पढ़ ली, कुछ ना पढ़ी। तो इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है जो आमाल नहीं करता, जो नमाज नहीं पढ़ता। इंसान कभी नहीं चाहता कि इसके बिजनेस में इसको घाटा पड़ जाए, खसारा पड़ जाए। कोई भी कारोबार करता है, इंसान खसारे के लिए नहीं करता, लेकिन ये अपना ईमान के अंदर कभी सोचता ही नहीं कि बहैसियत मुसलमान मैं खसारे में हूं या फायदे में हूं। अल्लाह ने फरमाया कि खसारे में से कौन कौन निकलेगा? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, व आमिलुस सालिहात, जो आमाल करने वाले हैं। ईमान का मतलब ये है फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह। अल्लाह के साथ ईमान कब आएगा? जब गैरुल्लाह सारे के सारे हर एक की नफी कर दी जाए कि किसी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही ये है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और से सजदा नहीं किया जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ नहीं मांगी जा सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि किसी और के लिए नजर न्याज नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी, बाकी जितने भी चीजों की लोग इबादत करते हैं, हर एक की इबादत को तर्क करके अल्लाह की इबादत में आएगा। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मफहूम है। तो जो इंसान अल्लाह की तौहीद को नहीं समझता, वो समझ ले कि वो खसारे में है। एक बंदा कब्र पे जाके मांगना शुरू कर देता है, तो अल्लाह को छोड़कर कब्र पर, कब्र वाले पर खामो कितना ही बड़ा बुजुर्ग है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को समझा दिया। एक सहाबी वो हीरा जगह पर गया, उसने देखा
کہ لوگ تو اپنے بڑے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضرت قیس واپس آئے, حضور کو یہ ماجرا پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ قیس یہ بتاؤ کہ میں فوت ہو جاؤں, میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم مجھے سجدہ کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں حضور, قبر کو سجدہ تو نہیں کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے قبر کو سجدہ کرنے سے روک دیا. آج کا مسلمان اگر قبر کو سجدہ کرتا ہے, قبر والے کے پاس جا کے مانگنا شروع کرتا ہے تو ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, گھاٹے کا سودا کیے جا رہا ہے. کبھی کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ سال بعد جب اپنی کلوزنگ کی جائے نا تو پھر دیکھا جائے کہ انویسٹمنٹ میری 5 لاکھ کی تھی, اس وقت میرے پاس جتنے ایسٹس ہیں وہ 4 لاکھ کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ پورے سال کے اندر ہم نے خسارہ کر لیا. کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے یار, ایک سال میں 1 لاکھ کم ہو گیا, چلتے رہو, اگلے سال میں 2 کم ہو جائے گا, چلتے رہو. کوئی بندہ ایسے نہیں کرتا. جب بھی کلوزنگ کرتے ہیں دن کے آخر میں, مہینے کے آخر میں, سال کے اینڈ پہ, جب بھی کلوزنگ ہوتی ہے, جب بھی پورا حساب کتاب ہوتا ہے, اگر اسے خسارہ شروع ہوتا ہے فوراً کام تبدیل کر لیتا ہے, بندے تبدیل کر لیتا ہے. اسے یہ ہوتا ہے کہ دن تو لے کے شام تک بیٹھے کڑی جلو, یہ نقصان ہی ہونا سی, یہ نقصان ہی کرنا سی. تو انسان اپنے کاروبار کے بارے میں بڑا کانشس ہے کہ کہیں خسارہ نہ ہو جائے. اپنے ایمان کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ ایمان کے طور پہ میں خسارے میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ, اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو پھر جو چاہے کرتے رہو. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہ خود بھی خسارے میں ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے لے جاتے ہیں ان کو بھی خسارے میں لے جاتے ہیں. فرمایا کہ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, یہ بڑا واضح خسارہ ہے. اللہ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جو بندہ خود غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے, اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتا ہے, اپنے اہل خانہ کو بھی لے کے جاتا ہے, فرمایا کہ یہ بندہ خسارے میں چلا جاتا ہے. بندہ سوچتا ہی نہیں کہ میں خسارہ کر رہا ہوں. سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کچھ بندے ایمان میں بس اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں, فائدہ کافروں سے ملا ان کی طرف چلے گئے, فائدہ اسلام سے نظر آیا تو ادھر آگے بڑھے, بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں, ادھر فائدہ ہوتا ہے, ایمان کی فکر نہیں ہے ادھر چلا جاتا ہے, ادھر فائدہ ہے. تو یہ اس طرح کا بندہ کہ جو کنارے میں کھڑا ہے, جو پورا اسلام کے اندر داخل نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. جب تم اسلام میں داخل ہو گئے پھر اسلام کو چھوڑنا تمہیں یوں لگے کہ جیسے تمہیں آگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے, اتنے پکے ہو جاؤ. نماز کو چھوڑنا, روزے کو چھوڑنا, زکات کو چھوڑنا, حج کو چھوڑنا, نیک اعمال کو چھوڑنا, یوں لگے جیسے کہ آگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے, اتنا پکا. تو یہ جو بندہ کچا سا ہے تو ادھر کی بات ہے ادھر چلا گیا, ادھر کی بات ہے ادھر چلا گیا, تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خسر الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی خسارے میں ہے, آخرت میں بھی خسارے میں ہے. اور فرمایا کہ ذالک هو الخسران المبین, یہ بڑا واضح خسارہ ہے. کچھ بندے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, اس کی دکان پہ 500 آئٹم کا اسے پتہ نہیں چلتا کہ نقصان میں جا رہا ہوں فائدے میں جا رہا ہوں, لیکن کسی جگہ پہ آئٹمیں بھی تھوڑی ہیں, کسی جگہ پہ اس کا مائنس پلس فوراً وہ نکال لیتا ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک هو الخسران المبین, یہ جو بندہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, ایمان میں پکا نہیں ہے, یہ بڑا واضح خسارہ کر رہا ہے. ایک بندہ اس کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی دکان میں اب مال تھوڑا رہ گیا, 6 مہینے بعد اور کم رہ گیا, لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بھاگ جائے گا, یہ نفاذ کر جائے گا. تو یہ جو لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک هو الخسران المبین, جو پکا ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتا یہ خسارے میں ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر
103 اللہ نے فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں کہ جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن اعمال کرنے کے باوجود وہ خسارے والے ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ اس سے اگلی آیت ہے. وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی دنیا کی زندگی ساری نیک اعمال اپنی طرف سے کر رہے ہیں لیکن وہ نیک اعمال نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. ایک بندہ غیر اللہ کے سامنے جا کے مانگ رہا ہے، اللہ کے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے جھکا رہتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ سب سے نیک میں کام کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا ہے. فرمایا کہ یہ اعمال تو کر رہے ہیں. دوسری جگہ پر فرمایا کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ، یہ جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنے اعمال کیے لیکن اس کے باوجود انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو بندہ پسند کرتا ہے کہ فجر نمازاں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے. نہیں کوئی بندہ پسند کرتا. یہ ساری محنت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی عذاب سے بچا دے. تو ایک بندہ اس کے اعمال بھی ہیں، تھک چکا ہے اعمال کرتے کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے اعمال خسارے والے اعمال ہیں جو لوگ دنیا کی زندگی میں اعمال صرف وہ کرتے ہیں، ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی ملاقات کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں. فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال سارے کے سارے ختم ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کے لیے وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا، اتنے خسارے والے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے وعدے کو بڑا پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ہر بندے نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں یہ وعدہ بتلاتا ہے کہ الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. ہر بندے نے کہا تھا اللہ تمہارا رب ہے، لیکن اس کے باوجود جو قبر پہ چلا جاتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے عہد کو توڑ رہا ہے، اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داریوں کو ملایا جائے، تو رشتہ داریوں کو توڑنے والے یہ خسارے میں چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان کے فالوور کتنے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں. اس کے فیس بک کے فرینڈز کتنے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ اس کے فرینڈ اتنے زیادہ ہیں، چاچے دے پتر نال بھی نہیں بولتا، مامے دے پتر نال بھی نہیں بولتا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی صلح نہیں ہے. دنیا جہاں میں اس کے فرینڈ ہیں، اور جو اپنے حقیقی فرینڈ ہونے چاہیے، جو اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہونا چاہیے، اس کا اچھا تعلق نہیں ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی تیری صلح نہیں ہے، تیرے چاچے کے پتر نال بھی تیری صلح نہیں، تیرے مامے کے بیٹے کے ساتھ بھی تیری صلح نہیں. فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے حکم دیا تھا کہ رشتہ داریوں کو ملایا جائے، تو رشتہ داریوں کو توڑے بیٹھا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تو فساد کرتا پھرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں. ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 15 سال بعد بھی انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ساری شادی تو نہیں آیا تو ان کی طرف منہ چوک کے آ گیا. یہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج ایسے ہو گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَکَ، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی مل کے رہ، جو تیرے رشتوں کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جڑ کے رہ. جو تو کسی سے مانگنے گیا، تیری حاجت ہوئی، اس نے تجھے پکا انکار کر دیا، تیرے پاس آ گئے تو اس کو عطا کر دے. تو سل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَکَ. سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے لوگو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ کہیں روکتے ہیں۔ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ خسارے میں ہے۔ اب بندہ یہ سمجھے کہ بندہ اپنے بچوں میں بیٹھا ہے، اپنے بچوں کے اسکول چھوڑنے جانا ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے جانا ہے، بچوں کی ضروریات ہیں، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اپنے کاروبار میں کبھی یہ پیچھے نہیں رہتا، جب اس نے دکان کھولنی ہوتی ہے ٹھیک اتنے بجے دکان پہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک اتنے بجے اپنی جاب پہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک اتنے بجے اپنے کاروبار پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ اے لوگوں، تمہارے مال، تمہاری دکانیں، تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرتے ہیں۔ جو بندہ دکان پہ تو پورے وقت پہ آتا ہے، نماز کا اس کو خیال نہیں ہے۔ آپ نے کتنے بندے دیکھے ہوں گے کہ دوپہر سے دکان پہ آئے ہیں، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، گھر چلا گیا، عشاء بھی گئی، فجر پہ بھی سویا رہ گیا۔ یہ کوئی کامیاب بزنس مین نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پیسے بڑے کماتا ہے لیکن نماز کا پابند نہیں ہے، نماز کا چور ہے، نماز کا تارک ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ اس طرح کا انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام میں حدیث نمبر 3158 ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے لے آؤ۔ وہ چلے گئے اور رات کو آئے، جب مال آیا نا سارا تو انصار لوگوں کو پتہ چل گیا، فجر کی نماز ہوئی تو سارے فجر کی نماز میں پہنچے ہوئے ہیں، جو کبھی لیٹ ہوتے تھے وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہنس پڑے، فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ مال آ گیا ہے، وہاں سے مال آ گیا ہے، یہ تقسیم ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی حضور ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ شروع، آپ میرو خوش ہو جاؤ، مال بھی موجود ہے اور جو تم لینا چاہتے ہو اس کی امید بھی رکھو۔ فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے اس بات کا کبھی بھی کوئی خدشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، تمہارے اوپر کوئی غربت آ جائے گی۔ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ مجھے خطرہ اس بات کا لگتا ہے، مجھے خدشہ اس بات کا لگتا ہے کہ دنیا تمہارے پاس اتنی زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے جتنی پہلے لوگوں کے پاس تھی۔ فَتَنَافَسُوهَا، پھر دنیا کی دوڑ میں تم اتنا آگے نکل جاؤ، اتنا آگے نکل جاؤ، كَمَا تَنَافَسُوهَا، جیسے پہلے لوگ دنیا کی دوڑ میں نکل گئے کہ دن رات پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، اپنا آپ بھولا ہوا ہے، دین بھولا ہوا ہے، نماز بھولی ہوئی ہے، ادھر بھی پیسے آ جانا، ادھر بھی پیسے آ جانا۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، وَتُهْلِكَهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، بعد تمہیں ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا کہ انسان اگر مال کے پیچھے ہی بھاگا پھرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ انسان بڑا خسارے میں ہے۔ ایسا بندہ یہ قیامت والے دن یہ ہاتھ ملتے رہ جائے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج کے نیک عمل کر کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب اور خسارے سے نکلنے والے مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی خسارے سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6638 6638۔ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ خسارے میں چلے گئے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ خسارے میں چلے گئے۔
फकुल्तु मन हुम बिअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह। वो सहाबी अर्ज करते हैं कि मैंने पूछा कि हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कौन लोग हैं जो खसारे में चले जाएं? तो हज़रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा के साए में बैठकर ना भी कहें, किसी और जगह पे भी फरमा दें तो फिर भी आपकी बात सच्ची है, पक्की है। नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा के पास बैठे हैं और फिर खाना काबा के रब की अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि हुमुल अक्सरूना व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम है। 2 दफा यह कसम उठा के कहा कि लोग, वो वाले लोग वो खसारे में चले गए। पूछा गया कि कौन? आपने फरमाया कि अल अक्सरूना अमवालन, जिनके पास माल तो बहुत ज्यादा है, इल्ला मन काला हा कदा वहा कदा वहा कदा, माल उनके पास बहुत ज्यादा है लेकिन जो लोग उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उसमें से ज़कात नहीं देते, उसमें से हज नहीं करते, अल्लाह के हकूक़ को अदा नहीं करते, ये सारे के सारे लोग वो खसारे में चले गए। और नबी अलैहिस्सलाम ने कसमें उठा और आगे फरमाया। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 106 और वही रावी हजरत अबू दर अल-गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के लोग हैं, अल्लाह क़यामत वाले दिन उनके साथ कलाम ही नहीं करेगा कि पीछे हो जाओ, पीछे कोई कलाम नहीं। अल्लाह ताला नजर रहमत से ऐसे लोगों की तरफ देखेगा ही नहीं, उन्हें पाक भी नहीं करेगा, उनके लिए सख्त किस्म का अज़ाब है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात 3 दफा दोहराई। तो हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि खाबू व खासिरू, हुजूर ये तो नाकाम हो गए, ये तो खसारे वाले हैं, हुजूर ये हैं कौन? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बता देता हूँ, उनमें पहला बंदा कौन है? अल मुस्बिरु, जो बंदा अपने कपड़ा अपने टखनों से नीचे रखता है वो खसारे में है। कहा वो दुनिया के हिसाब से जितना बड़ा फैशन कर रहा है खसारे में है। अब बंदा हर बंदा सोच ले और जब उठेगा ना तो देख ले कि उसकी सलवार, उसकी पैंट, उसका कपड़ा टखनों से नीचे रहता है कि ऊपर रहता है। हम तो दर्जी के पास जाते हैं तो रखवाते ही 2 इंच थल्ले, तो उसने ऊपर कैसे रहना है, उसने नीचे जाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे का कपड़ा टखनों से नीचे रह जाता है वो उतना हिस्सा जहन्नम में चला जाएगा। बड़ी सख्त वईद है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। बंदा समझता है कि मैं कितना कामयाब हूँ, बंदा समझता है कि लोग इसके ड्रेस को देख के बड़े इंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन ये खसारे में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खसारे में है जिसका कपड़ा टखनों से नीचे है। हमारे कई भाई कह रहे थे जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसे ही था, हदीस में आता है कि ऐसे नहीं है, कि बात गलत है। बात यह है कि उनका जिस्म कमजोर था और कपड़ा नीचे चला जाता था, वो रखते ही नीचे नहीं थे, एक तरफ से कपड़ा नीचे चला जाता था उसको फौरन ऊपर कर लेते थे, नीचे चला जाता था तो उसको फौरन ऊपर कर लेते थे। हर बंदा जब शीशे के सामने खड़ा होता है ना, वो देखे कि मेरी पैंट कितनी है, शलवार कितनी बड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उसे ऊपर करने में रहते थे। तो जिस बंदे का कपड़ा टखनों से नीचे है, नबी अलैहिस्सलाम ने इस साहबी को कहा कि अपना कपड़ा ऊपर कर ले, इरफा इज़ारका फइन्नहा मिनल मखीलति, कपड़ा नीचे जाना ये है ही तकब्बुर। बाद लोग कहते हैं हमारे भाई कि तकब्बुर के बगैर अगर चला जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है, ये बात भी गलत है। दोनों हदीसें हैं, एक वाज़ेह हदीस है कि मा अस्फला मिनल काबैन, जितना हिस्सा टखनों से नीचे चला गया वो जहन्नम में चला जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे लोग अल्लाह ताला की तरफ देखेगा नहीं, नजर रहमत नहीं करेगा, इनको पाक नहीं करेगा, इनके लिए सख्त अज़ाब है। वो कौन है? जिनका कपड़ा नीचे रहता है। वल मन्नानु, और जो अपना एहसान करके जतलाता है, किसी को पैसे दे दिए, किसी को राशन दे दिया, फिर पीछे ताने मारे, फिर उसको जतलाता रहता है कि तेरे पास क्या था, हमने तेरा ये तावन किया, हमने तुझे ये किया, हमने तुझे ये किया। भाई तुझे किसने दिया था? तुझे तो अल्लाह ने दिया था, तो ऐसे ना किया कर, ताने ना मारा कर। एक दूसरे को अगर उसका बाप को कोई तावन करता है, वल मन्नान, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बात बात में अपने एहसानात जतलाता है, उधर से किसी गरीब को राशन दे के आता है, इधर महफिल में बैठा और मैं उससे राशन छुटा के आया, भाई तुझे क्या जरूरत पड़ी है ये बात बतलाने की। वल मन्नान, जो बंदा किसी के ऊपर भी कोई नेकी करता है उसे जतलाता है। और तीसरा बंदा वल मुनफ़िक़ सिलअतहु बिल हालिफ़िल काज़िब, जो अपना सौदा झूठी कस्मों के साथ बेचता है। अब उसको ये पता है
کہ میرا سودا یہ تو چائنا سے لے کے آیا ہوں، قسم ٹوک دیتا ہے کہ جاپان تو آیا. اسے پتا ہے کہ یہ اس کا یہاں لوکل بنا ہوئی جو چیز ہے، قسم اٹھا دیتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسے ہے. اس بندے کو پتا ہے کہ میری اپنی پرچیز تو یہ 500 کی ہے، قسم اٹھا دیتا ہے کہ اللہ کی قسم 700 کا گھر پہ آ رہا. تو یہ فرمایا کہ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے، ایسا بندہ وہ بھی خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی خسارے والے اعمال ہیں ان میں سے نکالے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واذل الكفر والكافرين، واذل البدعة والمبتدعين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعالوا عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.